بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ ایک پہلا سبق ہمارا ہو چکا ہے جس میں ہم نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کا مقصد یعنی غرض و غایت اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ہمارے باب کا درس ثانی سبق نمبر 2 لیسن نمبر 2 ہے۔ دوسرا سبق آج ہم پڑھیں گے جس میں ہم بقیہ 3 چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ علم النحو کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت، یعنی یہ جو فن ہے، یہ جو علم ہے جس کو ہم النحو کہتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نحو کا فن بڑا اہم ہے اور اس کی فضیلت کا اندازہ یا اس کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ علم النحو باقی جیسے علوم ہیں ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، تو اسی طرح علم النحو یہ بھی بہت اہم اور فضیلت والا علم یعنی فن ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ درج ذیل اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ تم لوگ علم النحو ایسے سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض سیکھو، یعنی جیسے تم لوگ سنتوں کا، فرائض کا یعنی احکامات وغیرہ کا علم سیکھتے ہو، اسی طرح تم علم النحو کا علم بھی سیکھو۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی جس طرح فرائض اور سنت کی اہمیت ہے، اسی طرح نحو کی بھی اہمیت، یعنی جو علم النحو ہے اس کی بھی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے فرائض اور سنن کی ہے۔ نحو کے بارے میں عربی کا ایک اور مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ علم نحو یعنی اس کی اہمیت کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی نمک پسند کرتا ہے، کھاتا ہے، عام طور پر نارمل آدمی، تو بغیر نمک کے کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، مزہ کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح اگر نحو نہیں آتی آپ اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، لیکن وہ بصیرت، وہ بصارت، وہ گہرائی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو ایک نحو کو جاننے والی کو حاصل۔ تو مقصد کیا ہوا؟ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، معنی مفہوم کیا ہوا کہ جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح علم النحو جانے بغیر عربی زبان بولنے اور لکھنے کا کوئی مزہ اور ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ نحو بڑی اہم چیز ہے۔ عربی کا ایک اور بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوها، کہ صرف یعنی علم الصرف ام العلوم، تمام علوم کی ماں ہے، تمام علوم کی ماں ہے، والنحو ابوها، اور نحو تمام علوم کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بظاہر مقصد یہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے لیے صرف اور نحو دونوں ضروری ہیں۔ جیسے ماں باپ کے بغیر بچے کا وجود نہیں ہوتا عام طور پہ، ہاں جی، ماں باپ کے بغیر بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر آپ کو صرف اور نحو نہیں آتی تو آپ دیگر علوم کو بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ کو صرف اور نحو نہیں آتی تو آپ دیگر علوم کے اندر بصیرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جس طرح انسان کے وجود اور اس کی تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا وجود ضروری ہے اور اہم بھی ہے، اسی طرح علوم اسلامیہ یعنی خاص طور پر قرآن و حدیث، ان کا علم حاصل کرنے، ان میں مہارت پیدا کرنے اور ان کو سمجھنے، بصیرت پیدا کرنے کے لیے صرف اور نحو دونوں انتہائی ضروری ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف اور نحو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کے اندر، علوم اسلامیہ کے اندر، قرآن و سنت کے اندر آپ کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو مقصد صرف کا بھی اور نحو کا بھی کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور یہ مقصد کب حاصل ہوگا کہ جب ہمیں صرف اور نحو دونوں آئیں۔ تو یہاں پہ صرف کی اہمیت کی طرف بھی مختصر اشارہ ہو گیا۔
لیکن بہرحال ہمارا مقصد کیونکہ نحو ہے اس لیے میں سر پہ اس وقت زیادہ بات نہیں کروں گا. آگے بڑھتے ہیں. وجہ تسمیہ نام، یعنی یہ جو فن ہے جس کو ہم النحو کہتے ہیں، اس کا نام نحو کیوں رکھا؟ یعنی اس علم کا نام النحو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا، وجہ تسمیہ یہ نام رکھنے کی وجہ. النحو نحو کی، یعنی نحو کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ. اس فن کو ہم النحو ہی کیوں کہتے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ اس کا نام صرف کیوں نہیں ہے، اس کا نام منطق کیوں نہیں، کچھ اور نام کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا نام النحو ہی کیوں ہے؟ یعنی اس فن کا نام النحو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی چند ایک وجوہات بیان کی جاتی ہیں. بہت ساری وجوہات اس کی بیان کی گئی. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نحو کا معنی آتا ہے کنارہ اور طرف. نحو کا معنی کیا ہے جی؟ طرف اور کنارہ. اور چونکہ اس فن کے اندر بھی، اس علم کے اندر بھی کلمے کے آخر سے بحث ہو، یعنی کلمے کا جو آخری کنارہ ہے، کلمے کا جو آخری طرف ہے، اس سے بحث ہو. کلمے کے آخر کے بارے میں اس کی حیثیت، اعراب، یعنی اس کلمے کی حیثیت کو جانتے ہیں اور اس کے اعراب کو جانا جاتا ہے کہ اس پہ زبر آئے گا، زیر آئے گی، پیش آئے گا، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی مناسبت سے اس کو علم النحو کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم جس میں کلمے کے کنارے سے بحث ہو. بات ہو جائے گی. تو نحو کا معنی کنارہ اور طرف کے آتے ہیں، اور چونکہ اس علم میں بھی کلمے کے آخری کنارے سے بحث ہوتی ہے کہ آخری کنارے پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر مکمل بحث تو یہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑا حصہ نحو کا یہی ہے کہ اس میں ہم کلمے کے آخر سے بحث کریں. تو اسی مناسبت سے اس کو النحو کہا جاتا ہے. واضح یا موجد علم النحو، علم النحو کو کس نے ایجاد کیا؟ اس کا واضح کون ہے؟ اس کا انوینٹر کون ہے؟ انوینشن کس نے کی ہے؟ تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے واضح کا. واضح، واو الف ضاد اور عین. اردو میں ہم اس کو موجد کہتے ہیں، انگلش میں اس کو انوینٹر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انوینشن کرنے والا. علم نحو کا جو واضح ہے، واضح کا معنی ایجاد کرنے والا، اردو میں اس کو موجد کہتے ہیں. علم نحو کے موجد کے بارے میں 3 قول ہیں جی. یعنی علم نحو کو کس نے ایجاد کیا، کس نے بنایا، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ 3. پہلا قول یہ ہے کہ اس علم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدولی، یہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ نحو کے قواعد بنائیں، نحو کے قواعد مرتب پر. اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی دیہاتی شخص آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے مطلب قرآن سیکھنے کی اس نے بات کی. تو کسی نے سوچا کہ تم جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ شخص جب گیا تو اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی شاید دیہاتی تھا، جس کو قرآن کریم کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا. ظاہر ہے اس وقت قرآن کریم پہ اعراب تو نہیں تھا نا جی، وہ تھے تو عرب، لیکن وہ پڑھ رہا تھا سورۃ توبہ کی آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب رسولہ کے رسول کے اوپر لام پہ زبر پڑیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، مشرکوں سے بری ہیں. اس نے کیا پڑھا؟ ورسولہ کے لام پہ زبر کی جگہ زیر پڑھا، اور یوں پڑھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بیزار ہے. تو معنی بالکل غلط ہو گیا. اب وہی تلاوت کر رہا تھا، یہ جو آدمی نیا نیا مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا یا مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی جب اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو ہم نے کیا کرنا. الیاذ. مقصد یہ ہے کہ وہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے پتہ چلا، انہوں نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ قواعد کے مرتب کرنے کا حکم دیا تھا اسود دولی. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علم کا یا اس فن کا موجد کہا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کے موجد یا اس کی ایجاد کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے نا. انہوں نے یہ کام کروایا، انہوں نے حضرت ابو الاسود دولی کو کہا، اس لیے ان کی طرف نسبت ہوگی. دوسرا قول یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واضح ہیں، انہوں نے کچھ قواعد بنائے تھے حاجی، اور یہ ابو الاسود دولی کو دے دیے تھے.
कहा कि अब मजीद इसकी रोशनी में कुछ और देखो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको यानी इसकी बुनियाद रखी। और तीसरा कौल ये कि अबुल अस्वद अद-दुअली खुद इसके वाज़ी यानी खुद इसके वो क्या हैं, मुजिद हैं कि उन्होंने इस फन को इजाद किया। तो ये 3 अक़वाल हैं। पहला कौल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फन को इजाद किया। दूसरा कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको इजाद किया और तीसरा कौल हज़रत अबुल अस्वद अद-दुअली। इससे इस फन की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है ना कि बिल्कुल शुरू से ही इसको पढ़ाया जा रहा है। सहाबा ने ही इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दिया। ये अबुल अस्वद दुअली जो हैं ये इमाम हसन और हुसैन के उस्ताद भी हैं, ठीक है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के जो बेटे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के उस्ताद हैं। तो बहरहाल यहाँ मकसद बात करने का ये है कि ये 3 कौल हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों अक़वाल पर गौर करें और इस पे ज़रा तवज्जो करें तो इस पे यानी हम ये राय कायम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इन तीनों अक़वाल में कोई तज़ाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फ़न जब नया वजूद में आता है तो वो फ़ौरन नहीं बन जाता सारा का सारा। आहिस्ता-आहिस्ता उसमें डेवलपमेंट होती है, आहिस्ता-आहिस्ता बात होती है, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जितने भी फ़नून हैं, आप जिस फ़न की भी बात करें। तो नहव के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी मुमकिन है कि शुरू में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी बुनियाद रखी, फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ मज़ीद कवायद का इज़ाफ़ा किया, फिर उसके बाद अबुल अस्वद दुअली आए, उन्होंने कुछ मज़ीद इसके अंदर काम किया, तो इस फ़न को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से डेवलप किया गया। तो इब्तिदा में ये 3 हज़रात का ही नाम ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इन तीनों को वाज़ेह कह दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये जो इन तीनों अख़बार पे तबसरा यहाँ पे लिखा है कि इन तीनों अख़बार में कोई तज़ाद और इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि कोई भी फ़न एकदम से वजूद में नहीं आता, बल्कि रफ्ता-रफ्ता तरक्की करता है। तो ऐन मुमकिन है कि इब्तिदा में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी कोशिश फरमाई, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसके कुछ कवायद की तरफ निशानदही की और फिर उसके बाद अबुल अस्वद अद-दुअली आए और उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो इस एतबार से हम इन तीनों हज़रात को इस फ़न के इब्तिदाई मुजिदीन कहलाए, इन तीनों को मुजिद कहा गया, ठीक है ना? तो इब्तिदाई तौर पर ये मुजिदीन जो हैं, ईजाद करने वाले जो हैं, वो ये हज़रात हैं। इसका ये लफ्ज़ मुजिद है, ठीक है ना? तो मुजद नहीं पढ़ना, ये मुजिद है, ईजाद करने वाला। तो बहरहाल ये इल्म नहव के वाज़े के बारे में ये 3 अक़वाल मौजूद हैं। यहाँ पे ये बहस ख़त्म हो जाती है, आगे फिर एक नई बहस शुरू होती है। इसलिए हम इसी पे इत्तेफ़ाक करते हैं। हाज़ा वल मराम वल्लाहु आलम बिल-हक़ीक़त। अल्हम्दुलिल्लाह।